أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وأبى. صلوات پڑھنا پڑھو ذرا اونچی آواز سے سب مل کر صلوات پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عزاداری کو حب حسین اور عشق حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مکتب حسین، عزاداری حسین، واقعہ کربلا اور یہ ایام، یہ سب مل کر ایک نظریہ تشکیل دیتے ہیں، ایک مکتب بناتے ہیں، اور جو شخص اس مکتب سے وابستہ ہوتا ہے اس کی زندگی پھر اس طرح سے بدل جاتی ہے کہ اس کے اندر کربلا کے اثرات آہستہ آہستہ زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس مکتب کا یہی اثر ہے کہ اس میں کشش ہر زمانے میں زیادہ نہیں ہے. آج بھی اگر ہم غور کریں تو تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج کا انسان بھی جب کربلا کو یاد کرتا ہے اور کربلا کے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، واقعات اس کے سامنے آتے ہیں، امام حسین کی قربانی اور آپ کے بچوں کی قربانی کی داستانیں سامنے آتی ہیں، آپ کے اصحاب کے واقعات سامنے آتے ہیں، تو انسان اگرچہ واقعہ 1500 سال پرانا ہے لیکن آج بھی اسی طرح سے متاثر ہوتا ہے جس طرح سے ابھی کی بات ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ چیزوں کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے. شعائر وہ علامات جو کسی انسان کو اور انسانی معاشرے کو خدا کی طرف لے جانے کا سبب بنے، خدا کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے اور اس کو خدا سے جوڑنے کا موقع فراہم کرے. کربلا اور کربلا سے وابستہ تمام امور انہی شعائر میں سے ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب ہے. کربلا ہی ہے جس نے اس پوری تاریخ میں انسانوں کو، انسانی معاشروں کو تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود، تمام تر استحصالی قوتوں کے ظلم اور جبر کے باوجود، تمام تر ان کی کوششوں کے باوجود، حق کو باطل کا لباس پہنائے جانے کے باوجود اور باطل کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں کو اس کے پیچھے لگائے جانے کے باوجود، زبانوں کی خریداری کے باوجود، قلم کی خریداری کے باوجود، ممبر کی خریداری کے باوجود، آپ دیکھیں جس چیز نے حقیقی اسلام کو زندہ رکھا وہ کیا ہے؟
وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے۔ ورنہ قرآن ہے، قرآن ہے، نبی کی احادیث بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں، لیکن اسی قرآن کے پڑھنے والے اور اسی نبی کی احادیث کو پڑھنے والے نبی کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرتے نظر آئیں گے، نبی کی امت کو اس جہالت اور گمراہی میں دھکیلتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی کی امت کو درپیش چیلنج کے مقابلے میں یہود اور نصارہ کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر طرح کے ظلم اور بربریت کے مقابلے میں ظلم کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور مظلوم سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور یہ ساری عبادات ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کربلا کوئی اور چیز ہے، کربلا نماز نہیں ہے، کربلا حج نہیں ہے، کربلا روزہ نہیں ہے، کربلا زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز اور اس طرح کے دیگر سارے امور، یہ سارے کے سارے امور انسانی معاشروں کو دیندار بنانے کے لیے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی ہونے کے باوجود، ان تمام چیزوں پر پریکٹس کے باوجود آپ کو معاشرہ مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اسلامی جو روح ہے وہ روح ان میں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس روح کا تعلق اہل البیت سے ہے۔ اگر اہل البیت اس معاشرے کے بدن میں زندہ ہو تو وہ معاشرہ باروح اور حقیقی مسلم معاشرہ کہلائے گا، اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اور اگر اہل البیت سے یہ اٹیچمنٹ نہ ہو، اہل البیت صرف محبت کا ذریعہ قرار پائے، اہل البیت کو صرف اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اہل البیت نبی کی اولادیں ہیں اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، جیسے عام طور پر مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، تو صرف اتنی سی محبت نہ اس معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے، نہ اس معاشرے کو گمراہیوں سے نکال سکتی ہے۔ آج 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسانوں میں 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے 2 لاکھ بے گناہ لوگ قتل، زخمی، دربدر اور تقریباً 3 ملین لوگ مہاجر بنتے ہیں، اور 2 ارب مسلمان دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، اور ان کے درمیان بڑی بڑی قوتیں ہیں، ان کے درمیان بڑے بڑے پیسے والے ممالک ہیں، ان کے درمیان دنیا کی امیر ترین شخصیات موجود ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی بربریت اور اتنا ظلم ہو اور ان میں سے کوئی ایک نہ بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی خوشبو کبھی انہیں سونگھنے کو نہیں ملی۔ وجہ یہ ہے، اگر کربلا کی خوشبو کسی نے سونگھی ہے تو وہ پاؤں میں چپل ہوتا ہے، بدن میں بنیان ہوتی ہے، نیچے دھوتی ہوتی ہے، اس کے باوجود زمانے کے سب سے بڑے فرعون سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے وہ چیونٹی ہو، اور یہ طاقتور ترین انسان آپ کے سامنے ہے، اس کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ وجہ کربلا، وجہ کربلا۔ آپ اس لیے دیکھتے ہیں چھوٹا سا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں، چاروں طرف سے ڈرے لوگ ہیں، چاروں طرف سے پہنچتے ہوتا ہے، لیکن اپنے زمانے کے فرعونوں اور ان فرعونوں کے گماشتہ ان فوجیوں کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وجہ کربلا، کربلا کی روح، کربلا کا عزم، کربلا کا عشق، کربلا کا اثر، کربلا کا انسان کے رگ و پے میں، اس کے خون کی نالیوں میں، اس کے خون کی ہر بوند میں یوں دوڑنا اس کو کربلا ہی بنا دیتا ہے۔ کربلا کا اثر یہ ہے، اثر یہ ہے۔ اس لیے حسین ابن علی اور ان کا مکتب حق کا مکتب ہے، اور اس حق کو وہی قبول کر سکتا ہے جس کے اندر نور کی ہلکی سی جھلک ہو، جس کا میں نے کل اشارہ کیا۔ سلوات بھیجیے محمد والے، دوبارہ ذرا سلوات بھیجیے۔
صرف وہی قبول کر سکتا ہے جس کے اندر نور کی ایک رمق ہو، رمق، نور کی ہلکی سی جھلک ہو، وہ اس راہ سے ہٹے گا نہیں، اسی نور کی ایک ہلکی سی رمق کی وجہ سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کسی کے ساتھ اب بال کے ذریعے سے باندھ دے. بال کتنا طاقتور ہوتا ہے، سب سے کمزور چیز ہے نا، ہلکی سی اگر چوٹ پڑے تو بال ٹوٹ جائے. لیکن اگر کوئی شخص کربلا اور حسین ابن علی سے بال برابر بھی اٹیچ رہتا ہے تو ادھر سے زندگی کی حرارت ادھر پہنچتی ہے. کربلا میں یہ قوت ہے. لیکن یہ رابطہ جتنا طاقتور ہوگا، جتنا اس دونوں کو جوڑنے والے رابطے کے اندر پاور ہوگی، اتنا ہی زیادہ ادھر کی طاقت ادھر پہنچے گی. اور جو جتنا زیادہ مؤمن ہوگا، جس کے اندر کی دنیا روشن ہوگی، جس کے اندر کی دنیا میں پاکیزگی ہوگی، وہ اتنا ہی اپنے اثر اور اپنے زمانے میں کربلا سے 1500 سال بعد بھی اسی طرح سے اصحاب حسین کی طرح سے کٹ مرنے کو تیار ہوگا، لیکن حسین ابن علی کی راہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا. یہ کربلا کا اثر ہے. اس لیے کربلا کی اس تاثیر کا تعلق روح انسانی سے ہے کہ روح انسانی کتنی پاکیزہ ہے. چہرے میٹر نہیں کرتے، رنگت میٹر نہیں کرتی، علاقہ میٹر نہیں کرتا، نسل میٹر نہیں کرتا. حتیٰ آل رسول میں سے گمراہ ہونے والے کم نہیں ہیں. رسول اللہ کی اولاد ہے لیکن گمراہ ہو. جب گمراہ ہو گئی اور باپ اور دادا کا رستہ چھوڑ دیا، ان کے پیغام کو چھوڑ دیا، تو خود رسول اللہ ان سے بیزار ہے. اس لیے کہ اصل ان کے لیے وہی راہ ہے. اور اگر کسی اور کی اولاد آئے اور رسول کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو یہ پھر رسول کا اور آل رسول کا. اس لیے کہ اس بارگاہ اور اس مکتب میں زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راہ پر گامزن رہیں اور اس راہ پر کھڑے رہیں اور آخری وقت تک کھڑے رہیں. امام حسین علیہ السلام کو 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے اسی کربلا کے واقعے میں. دونوں طرح کے لوگ مسلمان تھے، دونوں طرح کے لوگ مؤمن کہلاتے تھے، دونوں طرح کے لوگ اہل قرآن تھے، لیکن ایک اور دوسرے کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ. جو لوگ حسین ابن علی کو چھوڑ کر دور نکل گئے وہ کون تھے؟ مسلمان، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے. جو لوگ امام حسین کے ساتھ چلے وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے. خود حسین ابن علی نے جو قیام کیا، اس قیام میں آپ نے غور کیا ہوگا اور یقیناً غور کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ سے عراق کی طرف انہوں نے سفر کیا، اس سفر میں کیا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان سے حسین ابن علی کو کوئی ایسی شکایت تھی کہ اس نے مسجدوں کے تالے لگا کر مسجدوں کو بند کر دیا اور جماعت پر پابندی لگی ہے؟ کیا کوئی ایسی شکایت تھی کہ اس نے حج پر پابندی لگائی ہے؟ کیا کوئی ایسی شکایت تھی کہ اس نے زکوٰۃ پر، کسی اور دینی عمل پر جس کو ہم فروع دین کہتے ہیں ان پر پابندی لگائی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی شکایت نہیں تھی. شکایت کیا تھی؟ حق کے لباس میں باطل کی ترویج، نفاق. یہ نفاق سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ آپ لباس پہنے فرشتے کا، کام کرے ابلیس کا. یہ سب سے خطرناک ترین حربہ ہے. دشمن سے دین کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے لیکن چھوٹا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو اندر بھیڑ کا لباس پہن کر بھیڑیا داخل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. آل امیہ کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ کر جو انہوں نے ضرب لگائی وہ مشرکین کی ضرب سے زیادہ بڑی ضرب تھی. یہی کام بعد میں بنو عباس نے کیا ہے. اس لیے یہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ایک ایزی دین ہے، آسان. اب میری مرضی کا دیا ہے، میں نے نماز پڑھ لی بس مسلمان ہو گیا، میں نے روزہ رکھ لیا بس میں مسلمان ہو گیا. نہیں،
یہ والا دین حسین کو قبول نہیں ہے، اور حسین کے مکتب میں اس دین کی گنجائش نہیں ہے جس میں روزہ نماز کے بعد انسان بری ذمہ ہو جائے اور پھر جو چاہے وہ کرے۔ اس دین کی گنجائش حسین ابن علی کے مکتب میں نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا مکتب پاکیزگی کا مکتب ہے، نور کا مکتب ہے۔ اس پاکیزگی کے مکتب کا کیا مطلب ہے؟ اس پاکیزہ مکتب میں اگر کوئی نجاست داخل ہو تو وہ پنپ نہیں سکتی، اور اگر وہ پنپے تو پھر پاکیت کو باقی رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک چیز یا نجس ہوگی یا پاک ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نجس بھی ہو اور پاک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو حسین کے دشمن تھے ان کے ہاں نجاست اور پاکیت دونوں مکس تھی۔ نماز اپنی جگہ، قتل اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، شراب خوری اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، بدکاری اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، بے گناہوں پر ظلم، کرپشن اور دنیا کے لیے آخرت کو بیچنا اپنی جگہ۔ یعنی دنیا نماز کی صورت، وہ دین نماز کی صورت میں، اور دنیا لوٹ کھسوٹ اور قتل اور ظلم اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی صورت میں۔ دونوں چیزوں کو ملا کر وہ سمجھتے تھے یہ دین ہے، اور اس دین کی ترویج بھی کرتے تھے۔ اس لیے حج کرتے تھے، لیکن جب ان پتھر کے بنے ہوئے شیطانوں کو رمی کرتے تھے تو وہاں پر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ رمی اصل میں اپنے آپ اور اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی ابتدا ہے۔ لہذا اس باہر کے پتھر کے بت کو شیطان قرار دے کر کنکریاں مارنے کے بعد جب واپس آتے تھے خود اس سے بڑا ابلیس بن کر وہی کام کرتے تھے جو ابلیس کی خواہش ہے۔ یہ وہ دین تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے خلاف قیام کیا ہے، اس دین کے خلاف جو دین کے ظاہر کے لباس کے اندر ابلیسی مقاصد لیے ہوئے تھا اور انسانی معاشرے کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس لیے آپ اگر پورے اس واقعے میں دیکھیں تو کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کوفہ کا سفر ہوا، کوفہ سے دمشق تک گئے۔ جو پروپیگنڈے تھے وہ کیا تھے؟ اور جن جن لوگوں کو خبر ملی کہ حقیقتاً یہ واقعہ کیا ہوا ہے، ان کی جب آنکھ کھلی تو ان کو کیا تاثر ملا کہ ہم جس چیز کو دین اور جس حاکم کو دین کا حاکم اور خلیفہ سمجھ رہے تھے وہ تو ابلیس سے بڑا ابلیس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے لباس میں، خلافت کے لباس میں، اسلامی امارت کے لباس میں انہوں نے وہ کام کیا جو مشرکین نہیں کر سکے۔ حسین ابن علی نے اس نفاق کے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے، اور یہ کام کوئی نہیں کر سکا، امام حسین نے کیا ہے۔ امام حسین نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں اب آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی حکمران ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اسلامی حکمران ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت فرض ہے، یہ جرات نہیں کرتا۔ ہاں کچھ مولوی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں یزید کی بھی اطاعت فرض ہے، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اب بھی غور کریں، اب بھی آج کے دور میں 60 ہجری اور آج 1447 ہجری، تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ ان 1400 سالوں میں انسانی معاشرے میں کیا فرق آیا ہے؟ غور کریں اس بات پر۔ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اکیلے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اکیلے پورے اسلامی معاشرے کے اندر اکیلے، ان کے ساتھ کچھ ان کے جانثار، اور باقی سارے لوگ یا یزید کے حامی یا یزید کے کرتوت پر رضامند اور خاموش۔ یہی دو طبقات تھے۔ تیسرا طبقہ یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ وہ دو طبقے 99.99% اگر ہم کہیں تب بھی یہ کم ہے، چونکہ مقابلے میں اگر فرض کریں 1 کروڑ لوگ ہوں اس وقت معاشرے کے اندر مسلمان، فرض کریں، یا فرض کریں 10 لاکھ لوگ ہوں، تو ان 10 لاکھ میں سے جب آپ 100 کو ہٹائیں گے، یہ جو 100 ہیں، تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ پرسنٹیج میں کیا بنتا ہے؟ اشاریہ 0.0001%، یہ بھی شاید نہ بنے۔ یہ تعداد ہے حق گو لوگوں کی
جو اس باطل اور نفاق کے نظام کے چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے اپنی پوری ہستی قربان کرنے پر تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اب وہ وقت ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو جو کچھ خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا شخص کر رہا ہے یہی تا قیامت اسلام کہلائے گا. جیسے آج بھی مولوی اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو جو اس سلسلے سے پہنچا ہے، باوجود اس کے کہ دلائل ان کے سامنے ہیں، لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کثافت ہے. اندر نور ہو تو انسان کبھی بھی ایسا نہ کرے. اندر اگر حق جوئی کی طاقت ہو، حق کو تلاش کرنے کی طاقت ہو، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی انسان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہو، چونکہ یہ چیزیں نور کے ذریعے سے ممکن ہے، اگر یہ نورانیت ہو تو کبھی بھی انسان یہ کام نہ کرے. لیکن آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی کیفیت ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ 1.0000001%. لیکن اس پرسنٹیج نے اس معاشرے کے اندر ایسی بغاوت کا علم بلند کیا کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے اثرات جہاں جہاں پہنچے. دو طرح کے اثرات ہیں، دو طرح کے. ایک ہے تکوینی اثر اور ایک ہے تشریعی اثر. تکوینی اثر یعنی نظام باطن، اس عالم کے باطن میں جو اس کے اثرات ہیں. اس وقت بحث وہ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف بھی شاید میں اشارہ کر دوں. اور دوسرا ہے ظاہری اثر، جس کو ہم تشریعی اثر کہتے ہیں معاشرے کے اندر. امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کا جو اثر انسانی معاشرے پر ہوا، وہ اثر ایک دن میں نہیں ہوا، ایک دن میں نہیں. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں بات کہ جب بھی آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے دن فرض کریں آپ نے اگر یہ امام بارگاہ بنانی ہے تو پہلے دن یہ سارا سٹرکچر پورا نہیں ہوتا. آپ پہلے دن صرف ایک اینٹ رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک سریا لے آتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور چیز لے آتے ہیں. آہستہ آہستہ پہلے ایک فٹ سے شروع کرتے ہیں، 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ 20 فٹ 1000 فٹ 10,000 فٹ لاکھ فٹ، آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں وہاں پر. نیچر ہے، یہ طبیعت ہے، نظام عالم اسی طرح سے چلتا ہے. ایک بچہ 20 سال بعد جہاں پر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے وہاں پر نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں آتے ہوئے وہاں پر نہیں ہوتا. یہ تدریجی عمل ہے. تو اس لیے حسین ابن علی نے اس تدریجی عمل میں جو بیج کربلا میں بویا، اس بیج نے ایک پھلدار درخت اسی دن نہیں بننا تھا، بلکہ رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بننا تھا. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں مسلمان ہو یا کافر، مرتد ہو، دہریہ ہو، ایتھسٹ ہو، منکر خدا ہو یا مسلمان کلمہ گو، اگر آپ اس کے سامنے واقعہ کربلا کو رکھیں اور اس سے کہیں کہ بھئی ایک طرف یہ لوگ تھے ایک طرف یہ لوگ تھے، تم بتاؤ تمہارا ضمیر کس طرف مائل ہے؟ فوراً ہر وہ شخص جس کے اندر شعور ہے، دین نہیں شعور ہے، وہ فوراً کہے گا کہ حسین حق پر بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. کیوں؟ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حسین کے پیغام نے انسانی معاشرے کو اس طرح سے متاثر کیا ہے. لہذا جب امام حسین علیہ السلام کو ہم اسلامی تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے مسلمان تھے وہ مسلمان امام حسین کے سامنے کھڑے تھے. لیکن آج آپ کو 0.1% بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو یہ کہیں کہ حسین باطل ہے اور یزید حق ہے. جو کہتے ہیں ان کی تعداد انگشت شمار ہے، 2 4 5 10 بندے، انہی کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں. لیکن عامت المسلمین، چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی مسلک سے، کسی فکر سے ہو، حتیٰ وہابیت، حتیٰ سلفیت، حتیٰ دیوبندیت، حتیٰ بریلویت، حتیٰ باقی تمام مسالک، جتنے بھی اسلام کے نام پر مسالک ہیں، کسی مسلک میں ایسا عقیدہ اس مسلک کا نہیں ہے کہ حسین نعوذ باللہ باطل اور یزید حق پر ہے. نہیں ہے. سب کے سب کہتے ہیں حسین حق پر ہے اور مظلوم ہے. اس وقت پرسنٹیج کیا تھی؟ 0.001% حق کے رستے پر تھے اور باقی سارے باطل کے. اور آج یہ سارا
معاشرہ 2 ارب کا معاشرہ الا معدود چند افراد کے، وہ سارا معاشرہ کہتا ہے یزید ناحق ہے اور حسین ابن علی حق ہے. شیعوں سے اختلاف اپنی جگہ، شیعوں کے حسین ابن علی کو یاد کرنے کے طور و طریقوں سے اختلاف اپنی جگہ، عزاداری سید الشہداء سے کوئی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، اس سے سروکار نہیں ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے حسین ابن علی کے پیغام کی. اگر اس پیغام کو دیکھیں تو اس پیغام کا جو بیج حسین ابن علی نے کربلا میں بویا وہ آج ایک پھلدار درخت بن کر تمام اسلامی معاشروں پر اس طرح سے سایہ فگن ہے کہ آج کے اسی دور میں ان گزشتہ 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، انہی 2 سالوں میں، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، ان 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسرائیلیوں نے غزہ پر حملہ کیا تو ساری دنیا کی نگاہ سعودی عرب کی طرف نہیں تھی، ترکی کی طرف نہیں تھی، مراکش کی طرف نہیں تھی، کویت کی طرف نہیں تھی، اردن کی طرف نہیں تھی، کسی مصر کی طرف نہیں تھی، کسی اور مسلم ملک کی طرف نہیں تھی. سب کہتے تھے کہ وہ ملک کیا کر رہا ہے اور وہ گروہ کیا کر رہا ہے جس کو آپ یا حزب کہتے ہیں اللہ کا یا پھر اس کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. کیوں؟ 2 ارب مسلمان بھائی، 2 ارب مسلمانوں کی اب بھی اگر امید کا کوئی سہارا ہے کہ غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے وہ آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر کربلا زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کربلا کی تاثیر، کربلا کی تاثیر، یہ کربلا کا اثر ہے. اس لیے آج کی تشیع اور 1000 سال پہلے کی تشیع، آج کی تشیع اور 100 سال پہلے کی تشیع، آج کی تشیع اور صرف 50 سال پہلے کی تشیع میں آسمان زمین کا فرق ہے. آج اگر 8 ارب انسانوں کے درمیان اسلام کا زندہ باوقار، باہیبت، طاقتور اور خوفزدہ کرنے والا ظلم کو اور باطل کی قوتوں کو کوئی چہرہ ہے تو وہ چہرہ کس کا ہے؟ اس کا جس کے اندر کربلا زندہ ہے. مسلمانوں کی تعداد تو بے تحاشا ہے، کیوں ادھر یہ خیال بھی نہیں آتا؟ کیوں ادھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یہ تو دودھ دینے والی گائیں ہیں، جب تک ان کے تھنوں میں دودھ ہے دوہتے رہو، اور جب دودھ ختم ہو جائے گا تو ہم ذبح کر کے ان کو بھی کھا جائیں گے. یہ تو آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے بھیڑ اور بکریوں کی طرح سے ہیں، بھیڑ اور بکریوں کی طرح سے. اور اگر مقابلے میں کوئی شیر میدان ہے تو وہ ہے جس کے رگوں میں کربلا کا خون ہے. تاثیر کربلا کی یہاں تک پہنچی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ابھی میرے پاس ایک ویڈیو ہے امریکن وزیر خارجہ کے بیان کی، وہ کسی کانفرنس میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہماری ان شیعوں سے، تشیعوں سے اگر کوئی عداوت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی ہم ان پر پابندیاں لگاتے ہیں، کوئی وہ ہماری آنکھوں کا کانٹا اور گلے کی ہڈی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے تحت وہ پورے عالم پر امام مہدی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ دارانہ ہمارے پورے نظام کو ان سے خطرہ ہے، لہذا ان کو ہر صورت میں دبانا چاہیے. یہ مفہوم ہے اس کا، اس پیغام کا. سیم اسی طرح کا بیانیہ 10-12 سال پہلے سعودی شہزادے نے دیا تھا العربیہ سے انٹرویو کے دوران، یہی باتیں کہی تھی. آج امریکی وزیر خارجہ بھی یہی بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ زمین کے مالک خدا کے نمائندے کے طور پر زمین کی مالکیت جس کے سپرد کی جانی ہے، اس عقیدے کا حامل اگر کوئی مکتب ہے تو وہ مکتب کربلا ہے، اور اگر اس مکتب کا کوئی پرچم ہے تو وہ پرچم علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے.
اور یہ بیٹے اس وقت بھی خون بھی دے رہے ہیں, جان بھی دے رہے ہیں, جوان بھی دے رہے ہیں, لیکن 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو آج جس حد تک کربلائی مکتب کے بیٹے طاقتور ہیں پوری دنیا میں, پوری تاریخ میں کبھی اتنے طاقتور نہیں رہے, کبھی بھی. اس کا مطلب ہے کربلا کا اثر ہے, کربلا نے یہ ماحول پیدا کیا ہے. یہ سارے کا سارا کربلا کی دین ہے, کربلا کا تحفہ ہے, کربلا کی روحانیت ہے. اس لیے کہ کربلا وہ مکتب ہے جو شعور بھی دیتا ہے, طاقت بھی فراہم کرتا ہے, وہ مکتب ہے. اب اس مکتب میں آنے کے لیے ظاہر ہے روح کی پاکیزگی شرط ہے. صلوات دیجیے بر محمد وآل محمد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کی طرف آ رہے تھے, میں جیسے عرض کر رہا تھا 2 طرح کے ان کو لوگوں کا سامنا تھا, 2 طرح کے. امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ امام حسین کون ہے. کچھ وہ ہیں جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ تم آؤ میرے پاس. کچھ وہ ہیں جن کے پاس حسین ابن علی خود گئے ان کو بلانے کے لیے, اور کچھ وہ ہیں جن کو آنے کے بعد امام حسین نے خود فرمایا تم جاؤ. ان سب پر ایک ایک کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہے. مثلا ایک صحابی ہے, آتے ہوئے عراق کی طرف رستے میں ایک دفعہ پڑاؤ ڈالتے ہیں ایک جگہ. عبداللہ ابن جعفر جوفی ہے نام اس کا, جو تاریخ میں لکھا ہے. پتا چلتا ہے فلان جگہ اس کا باغ ہے اور اتنی بڑی اس کی جاگیر ہے, اور یہاں پر اس نے کھیتی باڑی اور اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی. رکتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, پہنچتے ہیں وہاں پر اپنے ساتھیوں کو لے کر, 2-4 کو لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں. دیتے ہیں ایک بہت بڑا باغ اور بہت وسیع و عریض زمینداری اور کھیتی باڑی اور باغات اور پھل اور فروٹ اور ہر طرح کی فصلیں. داخل ہوتے ہیں. جب عبداللہ ابن جعفر جوفی دیکھتا ہے کہ ابن الرسول فاطمہ کا دل بند ہے, تشریف لائے, تو سلام کر کے آ کے بڑے احترام سے کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ, آپ نے مجھے کہا ہوتا میں حاضر ہوتا, آپ خود کیوں تشریف لائے؟ فرماتے ہیں تم سے کام تھا اس لیے آیا ہوں, حکم فرمائیے. دیکھو میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. مقصد بیان کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دین کو دوبارہ زندہ کرنا, اور اس میں یہ مشکلات آئیں گی. تم نے ایک زندگی گزار لیا ہے, اب اس مرحلے پر ہو کہ اب اپنے ماضی کے ان اعمال کا ازالہ کر سکتے ہو. چونکہ اس شخص نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں, بعض بڑے بڑے پھڈوں میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے, اور حق کے خلاف باطل کی حمایت میں اس نے جنگیں لڑی ہیں, پھر اس کے بعد کنارہ کش ہوا ہے. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے ہر طبقے کو آئینہ دکھا رہے ہیں. یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ تم نے چونکہ ماضی اس طرح سے گزاری ہے, تمہارے پاس ایک چانس ہے کہ اب میرے ساتھ آؤ تاکہ تمہاری زندگی پاک ہو جائے, بدل سکو. میں اس لیے تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. عرض کرتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ہے, آپ نے درست فرمایا, لیکن یہ تو یقینی ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھ جاؤں تو میں مارا جاؤں گا, اور اگر میں مارا جاؤں تو یہ جو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں یہ پھر کس کام کی, یہ سارا ضائع ہو جائے گا. اور اگر میں آپ کے ساتھ آؤں بچ بھی جاؤں تو جب تک آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی سب سے قیمتی تلوار اور اپنی سب سے قیمتی سواری گھوڑا, جو سب سے بہترین گھوڑا ہے, میں نے چن کر خریدا ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کو کیا ضرورت ہے؟ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہدایت پاؤ. یہ یاد رکھیں, جو لوگ
صدقات دیتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں تبرکات بناتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں نیازیں کھلاتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں پانی پلاتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں امام بارگاہ بناتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں صفائی کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ممبر پر گفتگو کرتے ہیں، یہ سب امام حسین کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ امام حسین پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر احسان ہے تو ہم لوگوں پر حسین ابن علی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ خدمت کر سکے۔ اگر ہمیں یہ موقع ملے اور اس میں بھی ہم ڈنڈی مارے اور گڑبڑ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے نااہل تھے۔ یہ موقع ہے، یہ سعادت ہے، اور اس سعادت میں جو فیل ہوتا ہے وہ تو نکل گیا میدان سے۔ امام حسین کسی اور کو موقع دیتے ہیں، وہ آ جائے گا تم سے بہتر کرے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں حسین کسی کا محتاج نہیں آئے، ہم محتاج ہیں ذرہ ذرہ اپنی زندگی میں حسین ابن علی کے۔ امام حسین سے جب وہ پوچھتا ہے کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ یہ چیزیں لے لیں، فرماتے ہیں کہ نہ مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں نجات دلانا چاہ رہا تھا، تم سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب واپس پلٹتے ہیں تو ایک روایت تاریخی کہتی ہے کہ پیچھے سے اس نے آواز دی ابن رسول اللہ اب آپ آ ہی گئے ہیں، جب میں یہاں پر اتنا زیادہ کام کر رہا ہوں، میں نے مختلف کنویں کھودے ہوئے، ان کنویں سے جو پانی نکلا ہے وہ کھارا ہے، آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے لے کر چلو، لے کر پہنچ گئے، اپنا لعاب دہن اتار کے اس پانی میں ملا دیتے ہیں، ڈول میں پانی اٹھا کے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کے الٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اب استعمال کر لو، دیکھتے ہیں پانی میٹھا ہو گیا۔ حسین ابن علی اپنے دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں، دوست ہونا شرط نہیں ہے۔ حسین ابن علی اپنے بدترین قاتلوں کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے، دوست اپنی جگہ۔ یاد رکھیں حسین ابن علی کی بارگاہ سے کوئی واپس مایوس ہو کر نہیں لوٹتا۔ امام حسین نے خود کربلا کے اس سفر میں جتنا پانی تھا ہر کے اس مہاجر لشکر کو پلایا ہے جو پیاسا تھا، اپنے لیے بچا کے پانی نہیں رکھا۔ وہ دشمن تھے لیکن دشمن کو پانی پلایا ہے۔ اس لیے امام حسین رحمت خدا کا مظہر ہے، لہذا ان کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہاں سے نکل آئے۔ عبداللہ ابن جعفر جوفی کے یہاں سے نکل آئے، میں کاش اس میں تھوڑی سی رمق ہوتی تو یہ پلٹ کے آ جاتا، لیکن نہیں، اس میں وہ نہیں تھی۔ بات وہ جیسے بھی ہوا، مارا گیا بات اور چلا گیا وہیں پر جہاں پر اس کا ٹھکانا تھا۔ حسین ابن علی اسی سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک رول ماڈل ہے کس کا؟ اہل دنیا کا، دنیا پرستوں کا، جن کے اندر نور نہیں ہے، کربلا کا اثر نہیں ہے۔ دوسرا ماڈل ایک اور، امام حسین آگے بڑھتے ایک جگہ پہنچتے، پڑاؤ ڈالتے، ابھی کربلا میں 2 دن باقی ہے پہنچنے میں، کیونکہ رخ بدل چکا ہے اور کربلا جا کے وہاں پر رکنا ہے، تو وہاں پر 2 دن پہلے ایک جگہ رکتے۔ شام ہوتی ہے، خیمے سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں دور ایک جھونپڑی ہے، ایک خیمہ ہے، اپنے 1-2 ساتھیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی، اس بوڑھی خاتون کو دیکھتے ہیں، پوچھتی ہے تم کون ہو؟ کہتی ہے میں زوجہ وہب کلبی، وہب کلبی کی ماں۔ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ آئی تھی سفر پہ، یہیں پر ہم رک گئے، اب ہم نے یہاں پر چونکہ رکے تھے تو اس لیے پانی کی تلاش تھی، تو میرا بیٹا اور بہو پانی لینے گئے ہوئے، پانی یہاں پر میٹھا کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت کہتی ہے یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جو کھارا پانی تھا یہاں پر بھی میٹھا کر کے اس خاتون کو پلا دیا۔ اس کے بعد جب اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو فرمایا کہ میں حسین ابن فاطمہ ابن رسول اللہ کا فضل۔ اپنا تعارف، وہ خاتون کون ہے؟ ایک مسیحی عیسائی خاتون۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو اٹھے، جب واپس مڑنے لگے تو فرمایا کہ بی بی اگر تمہارا بیٹا اور بہو آ جائیں تو اپنے بیٹے سے کہو کہ سامنے ہمارا خیمہ ہے، وہاں پر آ کے ہم سے مل لیں۔ امام حسین واپس چلے۔ اب یہ وہب جب واپس آیا تو اس خاتون نے کیا کہا؟
بیٹا ایک شخصیت ابھی آئی تھی کچھ دیر پہلے، اس شخصیت نے یہاں پر جب ہمارے اس حجرے میں خیمے میں قدم رکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے، ہمارے چاروں طرف نور بکھر گیا، ان کے آنے کی ایسی تاثیر تھی، اور جب وہ گئے تو دوبارہ وہی تاریکی تھی۔ انہوں نے تمہیں دعوت دیا ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس، ان سے ملو، جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں ماں میں جاؤں گا۔ تیار ہوا تو بیوی نے کہا مجھے بھی لے کے جاؤ۔ پھر ماں نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو مجھے بھی لے کے جاؤ۔ سامان سمیٹا نکل کھڑے ہوئے تو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے مقاصد بیان کہ میں اس لیے سفر میں نکلا ہوں، اس لیے تمہیں بلایا ہے، آؤ میرا ساتھ دو۔ وہاں پہ کلبی نے فوری طور پر کلمہ پڑھا، مسیحی ہے، فوری طور پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ ماں نے بھی کلمہ پڑھا، بیوی نے بھی کلمہ پڑھا، حسین ابن علی کے ساتھ ہو گیا۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ شخص جو ساتھ میں ہو گیا امام حسین کے، 2 دن بعد کربلا پہنچنا ہے اور اتنے 7-8 دنوں کے اندر جام شہادت ہونی ہے۔ 2 محرم کو پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، تو ٹوٹل 10 دن بنتے۔ ایک شخص جو 10 دن پہلے مسلمان ہوا ہے، ایک شخص جس نے اسلام کو قبول کیے ہوئے جس کو 40 سال ہوئے، اس کا بیہیویئر وہ ہے اور اس کا بیہیویئر یہ ہے۔ وجہ اندر کی نورانیت، ادھر نور نہیں ہے، ادھر نور ہے، اور اس نور کا تعلق عالم الز سے ہے، عالم زر سے۔ عالم زر جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر ذرہ برابر نور ہوتا ہے وہ حسین کی طرف کہیں نہ کہیں کھنچ کر چلا آتا ہے، اور یہ جو آپ کی مجالس ہے یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے، یہ بہترین ذریعہ۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کو کیا کیا؟ اسی جوان کے ساتھ زور سے پہلے اصحاب کی شہادت کا موقع تھا۔ جب اس جوان کی شہادت کی باری آئی، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، مسیحی تھا، آیا تھا، اور اچانک اس ٹکراؤ میں یہ آ گیا اور حسین لشکر میں شریک ہو گیا۔ لہذا کوفہ والے، کوفہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے لشکر میں موجود تھے، سامنے والے لشکر میں، وہ اس جوان کو پہچانتے تھے یہ مسیحی ہے۔ ان کو تعجب تھا کہ ایک عیسائی آیا ہے حسین ابن علی کی حمایت کے لیے۔ لہذا جب یہ جوان میدان میں اترا تو انہوں نے تمسخر بھی اڑایا، مزاح اڑایا اور اس کا تمسخر کیا، اور اس کے بعد جب لڑائی ہوئی، چند لوگ دشمن کے اشقیاء کے مارے گئے تو یہ جوان بھی شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا تو اس کا سر کاٹا، کاٹ کے بالوں سے پکڑ کے خیمے حسینی کے قریب آ کے ام وہب کو آواز دی، ام وہب آؤ اپنے بیٹے کا سر لو، اور یوں سر پھینکا۔ ام وہب باہر آئی، انہوں نے جب اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس سر کو اٹھایا اور پھر کیا کہا کہ ہم حسین والے ہیں، جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہی سر واپس پھینک دیا لشکر اشقیاء کی طرف۔ ذرا تصور کریں اس شعور کا، اور پھر یہی خاتون، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کی بیوی بھی، اس شہید کی بیوی بھی، دونوں ستون خیمہ اکھاڑ کر لے کر گئی اور دشمن سے لڑتے ہوئے دشمنوں کو بھی مارا اور خود بھی شہید ہو گئی۔ یہ روح کہاں سے آتی ہے؟ یہ روح حسین ابن علی سے آتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا مکتب اس پاکیزہ روح اور اس تاریخ روح کے درمیان فرق ڈالنے کی لکیر ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اندر پاکیزگی ہو اور وہ حسین کی طرف نہ آئے۔ صلوات بھیجیے محمد والو۔ طبیعت میری خراب تھی، میں کم بولنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود زیادہ بول گیا، آپ سے معذرت ہے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام کا مکتب، امام حسین کا عشق، امام حسین کی محبت، عجیب محبت ہے، بہت عجیب ہے۔ یہ جو کشش ہے انسان کے اندر کی دنیا کو منقلب کر کے رکھ دیتی، منقلب کر کے۔ آپ جب 40 کے ایام میں عراق میں جاتے ہیں
تو آپ عشق حسینی کا مظاہرہ کریں۔ ان ایام میں جب آپ زائرین کے ساتھ جاتے ہیں تو راستے میں جہاں جہاں محبان اہل البیت موجود ہوتے ہیں، محبان کربلا موجود ہوتے ہیں، وہی لوگ جو عام زندگی میں کوئی اگر ایک بندے کا 1000 روپے دبا لے تو اسے لڑنے لگتا ہے، ان ایام میں حسین کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی نکال کے فرش راہ بنا دیتا ہے ان زائرین کے لیے، اور اس میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے حسین کی ایک خدمت کی ہے، حسین کے زائر کی خدمت کی ہے۔ یہ حسین کی محبت کا اثر، اور یہ اثر ہر انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں اس کو تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ دوں، روایت غالباً امام صادق علیہ السلام سے، محشر میں عجیب ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے جب ان روایات کو دیکھتا ہے، واقعی تڑپ اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ محشر میں جب انسانوں کے مقدرات کے فیصلے ہوں گے اور جہنمیوں کو جنتیوں سے الگ کیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ اس اسنا میں ایک آواز آئے گی، وہ آواز کس کی ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ اس گناہگار شخص کی ایک امانت ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک پیکٹ دیں گی کہ اس کو اس کے اس ہلکے پلڑے میں رکھ دو، اعمال کے پلڑے میں۔ جب وہ پیکٹ اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ سارے گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا اور یہ نیکیوں کا پلڑا نیچے اور بھاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب اس کو لے جاؤ جنت میں، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں پھر پوچھا جائے گا کہ بی بی یہ اس کے پاس تھا کیا جو اس نے تحفے میں دیا تھا؟ فرمایا کہ جب یہ پانی پیتا تھا تو پانی پینے کے بعد کہتا تھا صلوات اللہ وسلامہ علی الحسین، اللہ کا سلام ہو، اللہ کی طرف سے درود ہو حسین ابن علی پر۔ صرف یہ جملہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے تمام گناہوں پر یہ جملہ بھاری پڑتا ہے۔ یہ حسین ابن علی سے عشق کا اثر ہے، حسین ابن علی سے عشق کا اثر۔ علامہ امینی بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے الغدیر کے نام سے امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا اور 11 جلدیں لکھی، اپنی ساری زندگی لٹائی اس کتاب پر، اور وہ کتاب بھی انمول کتاب ہے۔ خود علامہ امینی مجتہد اور بہت بڑی شخصیت، بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی، انہوں نے نجف ہی میں مدفون ہے، امیر المؤمنین کے حرم سے قریب ہی ایک گلی کے اندر ان کا مدرسہ ہے، اور وہیں پر ان کی قبر بھی ہے، اور بہت بڑی لائبریری بنائی امیر المؤمنین کے نام سے، بڑے بڑے کام کی۔ ان کی وفات ہوئی، ان کا بیٹا، ان کے فرزند یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمارے بابا کی وفات ہوئی تو ایک عرصے تک ہماری خواہش تھی کہ ہم ان سے ملیں، کسی طرح سے وہ ہمارے خواب میں آئے اور آ کر ہمیں بتائیں کہ اس عالم میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں 3 سال گزر گئے، وہ خواب میں نہیں آئے، ہم بڑے پریشان تھے، اتنی بڑی شخصیت، ہم رابطے میں نہیں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہے، ہم اس دنیا میں، اور رابطہ نہیں ہے، وہ نہیں آ رہے۔ یاد کیا، کچھ اعمال کیے۔ 4تھے سال ایک رات وہ خواب میں آئے، میں نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا وہاں پر کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کس چیز کا ثمر ملا، کس چیز کا پھل ملا اس دنیا میں؟ آپ نے لائبریری بنائی تھی، اس کا پھل ملا؟ کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اتنے مدرسے بنائے، اتنے طالب علموں کی تربیت کی، اس کی وجہ سے نجات ہوئی؟ کہا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے الغدیر لکھی، الغدیر کی وجہ سے ہوئی؟ کہا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون سی چیز تھی جس نے آپ کو وہاں پر اس مقام تک پہنچایا؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت، حسین ابن علی کی محبت، حسین ابن علی کا عشق،
حسین ابن علی سے قلبی محبت اور دل کے اندر ان کا درد، یہ حسین کی محبت کے اثرات ہیں۔ یہ ایام حسین ابن علی کی مصیبت کے ایام ہیں، یہ ایام کربلا والوں کی مصیبت کے ایام ہیں، اور یہ ایام محرم کے ان ایام میں یہ جو اسیروں کا قافلہ ہے یہ کوفہ میں ہے۔ کوفہ میں جب کوفہ لایا جا رہا تھا تو جب کوفہ تک یہ قافلہ پہنچا ہے تو عجیب منظر تھا، شام ہو رہی تھی، قافلے کو روک دیا گیا، کوفے کے باہر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کو سجانا مقصود ہے، سجانے میں ٹائم لگے، جب سجایا جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اب کوفہ سجا، ساری رات یہ مظلوم لوگ کوفہ سے باہر کھڑے رہے، اور اس کوفے سے باہر کی اس سردی میں اور اس گرمی میں، گرمی ہو یا سردی دونوں شدید، اس میں یہ وہ مظلوم خاندان ہے جن کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، جن کے سامنے اپنے عزیزوں کے سر نیزوں کی انیوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اور طریقہ بھی اس طرح سے ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ایک ہی زنجیر سے باندھ دیا گیا ہے، اور جب شہر میں داخل کیا جا رہا ہے تو ان کو پیدل داخل کیا جا رہا ہے۔ اب کیفیت ایسی ہے کہ جب وہ جو بڑے لوگ ہیں قد کے بڑے اور باقی چھوٹے ہیں، تو چھوٹے اور بڑوں کو چونکہ ایک ہی زنجیر سے قریب قریب کر کے باندھا گیا ہے، اس لیے جب بڑے سر اٹھا کر پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو بچے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں بڑوں کو بچوں کو اذیت سے بچانے کے لیے جھک کر چلنا پڑتا ہے تاکہ بچے اس اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس کیفیت میں آل رسول کو اس کوفہ شہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جب اس کیفیت میں ان مظلوموں کو داخل کیا گیا تو ایک دفعہ دو واقعات پیش آئے، اور دونوں واقعات بڑے عجیب ہیں۔ کوفہ والوں نے جب ان بچوں کو دیکھا، ان مخدرات کو دیکھا، تو پھر خواتین گھروں سے مختلف چیزیں لے کر آئیں۔ ایک خاتون نے قریب آ کر اونچی آواز سے کہا کہ بچوں، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ لے لو تاکہ تمہاری بھوک مٹے اور پیاس کم ہو۔ جیسے ہی یہ آواز زینب کبریٰ تک پہنچی، دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھ میں اس نے یہ کھجور اور کچھ کھانے کی چیزیں دی ہیں۔ آپ نے فوراً ان کے ہاتھ سے الگ کیا، اٹھا لیا اور اونچی آواز سے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ جیسے ہی کہا صدقہ ہم پر حرام ہے، اس خاتون نے پوچھا آپ ہے کون؟ کہا ہم اہل مدینہ ہیں۔ جب کہا اہل مدینہ ہے تو خاتون خود اہل البیت کی ماننے والی تھی، اس لیے پوچھا کہ اہل مدینہ ہے تو مدینہ میں تو میرے مولا حسین بھی ہیں، مدینہ میں میرے مولا علی کا گھر ہے، ان کا کوڑا کنبہ ہے، آپ کس خاندان سے ہیں؟ کہا خاندان بنو ہاشم سے۔ جب کہا خاندان بنو ہاشم سے تو کہا کہ پھر تو یہ وہی خاندان ہے، تو پھر آپ کس اس شاہ سے؟ کہا ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ کہا میں نے زینب سلام اللہ علیہا کو ایک عرصے تک نہیں دیکھا، وہ کس حال میں ہے؟ زینب روتے ہوئے پکارنے لگی، میں ہی تو زینب ہوں، میں ہی تو علی کی بیٹی زینب ہوں، اور یہ سامنے سر حسین ابن علی کا ہے، اور یہ جو معصوم بچی ہے یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم۔ اونچی آواز سے سب مل کر 10 بار پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ ہماری ان عزاداریوں کو ہماری روح کی غذا قرار دے، بارگاہ ان عزاداریوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، بارگاہ
ان مجالس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار دے۔ بارہا حسین ابن علی اور ان کی اولادوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ فرما۔ بارہا ہماری نسلوں کو حسین کی غلامی میں قبول کر لے۔ بارہا ہماری تمام نسلوں کو ہمیشہ حسینیت کے پرچار کی توفیق عطا فرما۔ بارہا حسین کی راہ میں جینا اور حسین کی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ بارہا ہمارے بچے بچے کے دل میں، ہماری تمام خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے دلوں میں خدایا حسین کا عشق اور زینبی جذبہ زندہ فرما۔ بارہا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ان کی راہ پر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوار و انصار میں شمار فرما۔ بارہا ہمارے دل سے باطل کا خوف نکال دے، بارہا اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ بارہا حسین کے عشق کو دنیا اور آخرت میں ہمارا سرمایہ قرار دے۔ بارہا جو لوگ حسین کی راہ میں دنیا میں ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، عدل کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، بے گناہ انسانوں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ظالموں کے تجاوز کے خلاف لڑ رہے ہیں، خدایا ان تمام لڑنے والوں کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ بارہا ظالموں کو نیست و نابود اور رسوا فرما۔ بارہا قاتلوں کو رسوا اور نیست و نابود فرما۔ بارہا عالم اسلام کو اتحاد کی اور حسین کو اپنا محور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے ہاں رزق و روزی کی تنگی ہے خدایا ان کے رزق و روزی میں اضافہ اور وسعت عطا فرما۔ بارہا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ بارہا جو لوگ بیمار ہیں، جن گھروں میں بیمار ہیں، ان تمام بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفایاب فرما۔ بے اولاد جوڑیوں کو جلد سے جلد اولاد صالح نصیب فرما۔ بارہا ہماری موت کے موقع پر علی کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں علی اور آل علی کی شفاعت نصیب فرما۔ محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ بارہا جب تک زندہ ہے علی کے راہ پر اور جب مرنے لگے علی ہی کی راہ پر موت عطا فرما۔ ان امام بارگاہوں کو مزید برکت، مزید نورانیت، مزید تاثیر عطا فرما۔ جو دوست احباب ہمارے امام حسین کے خدمت گزار جتنے بھی احباب ہیں جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ جو مر چکے ہیں ان کو عالم آخرت میں عظیم ترین جزا عطا فرما۔ خدایا جو دوست احباب ان زحمتوں میں رات دن لگے ہوئے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی معنویت میں اضافہ فرما۔ ہمارے دلوں کو حسین ابن علی کی محبت میں ایک دوسرے سے جڑنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات محمد وآله